آج شب رجب ہے جی۔ شب معراج کے حوالے سے چند گزارشات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ شب معراج کی جو تاریخ ہے اس کا تعین احادیث میں نہیں ملتا ہمیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ربیع الاول میں ہوا یہ سفر، ایک روایت میں ایک اور مہینے کا ذکر ہے، اور ایک روایت میں رجب کا ذکر ہے۔ تو ہمارے ہاں ہوتا ایسے ہے، جس تاریخ کو پکڑ لیتے ہیں پھر اسی پر ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ جیسے 27 کا ہمارا حال ہے، 27 رمضان میں جو ہے سارے وہ اسی رات جاگ رہے ہوتے ہیں، باقی راتوں کی چھٹی۔ جبکہ احادیث میں کیا ہے کہ 21 بھی ہے، 23 بھی ہے، 25 بھی ہے، 27 بھی ہے، 29 بھی ہے۔ تو اسی طرح 27 رجب کو لوگ شب معراج کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ شب معراج کی احادیث کے اندر تعین نہیں ہے۔ شب معراج کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے ساتھ ہے۔ باتوں کو بڑا سمجھیے گا کہ دیکھو، ایک ہوتا ہے معجزہ، ایک ہوتی ہے کرامت۔ معجزہ اور کرامت دونوں چیزیں رب اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے ہوتے ہیں۔ پھر معجزہ نبی کے ذریعے اللہ اپنی قدرت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ ولی کے ذریعے اللہ اپنی قدرت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ یہ معجزہ اور کرامت دونوں چیزیں عقل سے بالا تر ہوتی ہیں، عقل میں آنے والی نہیں ہوتی۔ کہ جو لوگ آج دین کو عقل کی بنیاد پر پرکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے، ان چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ وہ پھر یہ بھی نہیں دیکھتے، چاہے سیاسی صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے، چاہے ابن ماجہ، چاہے کسی اور حدیث کی کتاب میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں بھائی عقل میں آنے والی بات نہیں، اس کو چھٹی ختم۔ اور کتنے ایسے دور حاضر کے اندر ہیں ان معجزات کا وہ انکار کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا ہے، اور اس پوری کائنات کے دلہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جیسے جسم کے اندر سر ہے، سر کاٹ دیا جائے دھڑ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ایسے ہی اس پوری کائنات کی روح وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بڑے اعزازات سے نوازا، وہیں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بھی، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے بے پناہ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، بے پناہ کئی مرتبہ۔ اور دیکھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اور وہاں پر پانی ختم ہو جاتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہی پانی ہے اور کوئی پانی نہیں ہے، یہی پانی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک وہ جو آگے ٹپ لا کر رکھا تھا اس میں کر دیا۔ ہاتھ کا کرنا تھا کہ انگلیوں سے چشموں کی طرح پانی پھوٹ کر نکلنے لگا۔ اب عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن حدیث میں حضور نے کیا، صحابہ نے دیکھا، آج تک ہم تک بات پہنچی کہ حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ رہے تھے۔ اب یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ جو لوگ دین کو عقل کی بنیاد پر پرکھتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مشرکین مکہ نے نبوت پر دلیل مانگی، حضور نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر جا رہے ہیں، اور ایک بدو کے ملتے ہیں، آپ نے ان کو دعوت دی، انہوں نے کہا ہے محمد یہ درخت آ کر آپ کی گواہی دے دے، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور نے درختوں کو بلایا، بخاری شریف کا واقعہ، درخت زمین کو چیرتے آئے اور آ کر کلمے کی گواہی دی اور پھر واپس چلے گئے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ۔ پھر آگے کنکریوں کا معجزہ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، ابو ذر فرماتے ہیں میں آ گیا حضور کے پاس، اتنی دیر میں ابوبکر آئے، سلام کیا، بیٹھ گئے، عمر آئے، سلام کیا، بیٹھ گئے، عثمان آئے، سلام کیا، بیٹھ گئے۔ 7 کنکریاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پڑی ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 7 کنکریوں کو اٹھایا تو کنکریاں اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع ہو گئی۔ اب یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ کنکریاں کیسے بول سکتی ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ معجزہ نبی کے ہاتھوں سے ظاہر ہو رہا ہے، لیکن پیچھے قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ درختوں کو بلائے، اللہ پتھروں کو بلائے، اللہ پانیوں میں راستے نکال دے، اللہ کے لیے ناممکن کچھ بھی نہیں ہے۔ جو چاہتا ہے یفعل اللہ ما یشاء، وہ کرتا ہے، کرنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اگلا معجزہ غزوہ خندق کے موقع کے اوپر، جابر بن عبداللہ آئے، یا رسول اللہ 8-10 بندوں کا کھانا ہے، آپ آ جائیں۔ حضور نے خندق والوں کو اعلان کیا، چلو جابر کے گھر دعوت ہے آج۔ 1000 بندہ وہ 8-10 بندوں کا کھانا کھا کے جا رہا ہے، کھانا ویسے کے ویسے پڑا، کھانے کے اندر برکت کا بوجھ۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں سے بات کی، جنات نے گفتگو کی، اونٹوں نے بات کی، گدھا آیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یافور، جو پوری مدینے کی گلیوں میں آ کے کیا عرض کرتا تھا اللہ کے نبی سے، یا رسول اللہ میری جتنی بھی نسل ہے نبیوں نے ان پر سواری کی ہے، میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں، آپ مجھے اپنی سواری میں لے۔ گدھے نے گفتگو کی، بخاری میں واقعہ موجود۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سواری میں لیا۔ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، مدینے کے گلیوں میں روتا پھرتا تھا، چکر لگاتا پھرتا تھا، کنویں میں گرا اور اپنی جان قربان کر، حضور کا معجزہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینکڑوں کی تعداد میں معجزات ہیں۔
اب یہ انگلیوں سے پانی کا نکلنا، 10 بندوں کا کھانا 1000 کھا کر چلا جائے، اور درختوں کا آ کر بات کرنا، اور گدھے کا، جانوروں کا حضور سے یہ عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں، لیکن ہم نے ان پر اعتماد کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور آج تک اس کا سند کے ساتھ یہ موجود ہے۔ صحابہ نے دیکھا، انہوں نے بتایا، اس کے بعد کے زمانے والوں ان سے سنا، انہوں نے بتایا۔ تو ہم دین کو عقل کی بنیاد پر نہیں برتتے، بلکہ ہم عقل کو قرآن حدیث کے متحد لے کر چلتے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ لو کان الدین بالرأی، اگر دین رائے کے مطابق ہوتا، اگر دین عقل کی بنیاد پر ہوتا، تو جو موزے کو مسح کرتے کیا کرتے؟ موزے کو مسح اوپر سے کرتے، جو سردیوں میں پہنا ہوا ہے، موزے کو مسح اوپر سے کرتے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ عقل کی بنیاد ہے، موزے کو مسح نیچے سے کرو۔ کیوں؟ گندگی نیچے سے لگ رہی، نجاست کوئی لگی ہے تو نیچے سے لگے گی، نیچے سے مسح کرو۔ لیکن فرماتے نہیں، اللہ کے نبی نے فرما دیا، عقل میں بات آتی ہے نہیں آتی، ہم نے موزے کو مسح اوپر سے ہی کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین عقل کی بنیاد پر نہیں پرکھا جاتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شب، میں تھوڑا سا واقعہ آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں، مختصر باتیں تو بہت سی کتب کے اندر بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے، جیسے باپ گھر میں لیٹ ہوتا ہے، یا بڑا بھائی لیٹ ہوتا ہے، یا ماں بیٹا آتا ہے، پنڈلیاں دمانا شروع کر دیتا ہے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلیاں مبارک دبانا شروع کی، اور جبرائیل نے عرض کی، اللہ کے پیارے رسول، اللہ ملاقات کے لیے یاد فرما رہے ہیں، اللہ کا بلاوا آیا ہے، چلیے میرے ساتھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے اور حتیم میں تشریف لائے، جبرائیل بھی ساتھ ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ۔ حتیم اسے کہتے ہیں جو کعبہ کی اندر بلڈنگ ہے نا، اس سے بچا ہوا رقبہ جو تھا۔ جب مشرکین مکہ نے تعمیر شروع کی تو ان کے پاس انویسٹ نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا کہ وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بنیادیں تھی انہی کے اوپر بیت اللہ کو تعمیر کر، ان کے پاس کیا پیسہ کم تھا، تو انہوں نے بہت سی جگہ جو تھی وہ بیت اللہ کی چھوڑ دی۔ تو جو جگہ چھوڑ دی تھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ حتیم کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل کے ساتھ حتیم میں آ گئے۔ اب جب حتیم میں آئے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 تھال بھی آ گئے، ایک تھال کے اندر آب زمزم ہے، ایک تھال کے اندر نور ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر ہوا، وہاں سینے کو چیرا گیا، ایک قطرہ خون کا زمین پر نہیں گرا، کوئی اس میں سوئیاں سلائیوں کی ضرورت نہیں پڑی، سینے کو چیرا گیا، پھر اس سے دل نکالا گیا، دل نکالا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، پھر اس دل کو چیرا گیا، زمزم سے سارا دل جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دھویا، اور جو تھالی میں نور تھا وہ نور سارا اس دل کے اندر اڈیل دیا، پھر دل اللہ کے نبی کی اس جگہ پر رکھ کر سینے کو برابر کر، یا رسول اللہ اب چلیے۔ اب باہر تشریف لائے تو براق سواری تیار کھڑی، براق سواری تیار کھڑی ہے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریب ہوئے تو وہ بدکنے لگی، جیسے گھوڑا ہوتا ہے، اونٹ ہوتا ہے، بدکنے لگ جاتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے براق، ان سے افضل تیرے اوپر کوئی سوار نہیں ہوا، اور یہ آخری نبی ہے۔ براق وہیں پسینوں پسینوں ایک دم رک گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور براق پر سوار ہو گئے، اور اللہ کے نبی نے بیت اللہ شریف سے سفر شروع کیا۔ بیت اللہ سے نکلے ہیں، بیت اللہ سے نکل کر سب سے پہلا جو سٹے کیا تو آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا کہ اللہ کے پیارے رسول یہ یثرب ہے، یہ مدینہ ہے، یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے، یہاں آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیجیے۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر سفر شروع ہوا، آپ نے دوسری جگہ سٹے کیا، پھر آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ کو بتایا گیا یہ آپ کے دادا ابراہیم کی جائے پیدائش ہے۔ پھر آپ نے وہاں سے سفر شروع کیا، جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو خوشبوؤں نے آپ کا استقبال۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ خوشبوئیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ اللہ کے پیارے رسول آپ سے قبل 4000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک باندی تھی جو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکی تھی، مگر فرعون کو وہ پسند نہ آئی۔ فرعون نے کیا کہا؟ مجھے رب مانو، مجھے مشکل کشا مانو، ورنہ کیا کروں گا تمہیں سزا دوں۔ تیل منگوایا، کڑاہ میں ڈالا، آگ جلائی، اس کی دودھ پیتی بچی کو بھی لے کے آیا، بڑی بچی کو لے کے آیا، باندی کو بھی ساتھ لایا، کہا ابھی مانگ لو کہ میں رب ہوں، ورنہ تمہاری دودھ پیتی بچی کو تیل میں ڈال دوں گا۔ اس نے کہا جو مرضی کرو، رب ہمارا اللہ ہے، اس پر ایمان لا چکی ہوں میں تو تمہیں رب نہیں مانتی۔ دودھ پیتی بچی کو کڑاہ میں، پھر اس سے بڑی بچی کو کڑاہ میں پھینک، اور ہڈیاں ان کی گوشت سے الگ ہو گئی اور گوشت جل گیا۔ جب اس کو پھینکنے لگے، آج تھوڑا سا آگ کے قریب جاتے نا، محسوس کیسی تپش محسوس ہوتی۔ جب اس کو ڈالنے کی باری آئی تو اس نے کہا اے فرعون،
ہماری ہڈیوں کو جب جل جائیں تو ایک جگہ جمع کر کے دفن کر دینا. ایسا ہی کیا. جب ہڈیوں الگ گوشت سڑ گیا اگر اس کو وہاں سے ہڈیوں کو نکال کر زمین میں دفن کیا. جبرائیل علیہ السلام عرض کرے اللہ کے پیارے رسول اس باندی کی قبر سے خوشبوئیں آ گئی. اب اللہ کے نبی علیہ السلام بیت المقدس پہنچے. جب بیت المقدس پہنچے تو سارے انبیاء آگے موجود. سارے انبیاء آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شیش علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے 1,24,000 کم و بیش انبیاء وہاں موجود ہیں. اب حضور علیہ السلام نے براق سواری کو باندھ کے آپ مسجد بیت المقدس میں تشریف لے گئے. اب موقع تو یہ تھا کہ آدم علیہ السلام آ کے کہتے میں سارے نبیوں کا باپ ہوں، مجھے آگے کیا جائے. ابراہیم علیہ السلام کہہ دیتے میں بھائی خلیل اللہ ہوں، مجھے آگے کیا جائے. موسیٰ علیہ السلام کہہ دیتے میں کلیم اللہ ہوں، مجھے آگے کیا جائے. عیسیٰ علیہ السلام کہتے میں روح اللہ ہوں، مجھے آگے کیا جائے. نوح علیہ السلام آ کر کہتے مجھے آگے. نہیں، کسی نبی نے یہ بات نہیں کی. سب کو پتا تھا کہ اب یہ مقام کس کا ہے. اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اللہ اپنے نبی کا مقام مرتبہ سارے نبیوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا. اب نماز کا وقت جب ہو گیا، صفیں بن گئی، اب کیا حکم ہوا؟ آئیے محمد آ کر ان سب کو 2 رکعت نفل پڑھائی. آپ علیہ السلام آگے ہوئے اور حضور علیہ السلام نے 2 رکعت نفل پڑھی. اس سے ایک اور نقطہ بھی سمجھ لیں کہ حضور اس امت سے پہلے کسی کو سورت فاتحہ نہیں ملی. کسی کو سورت فاتحہ نہیں ملی. یہ پہلی امت ہے جس کو سورت فاتحہ گفٹ میں ملی. اب حضور تو سورت فاتحہ پڑھ رہے ہیں، جب جماعت کروائیے، لیکن انبیاء نے نہیں پڑھی، پھر کیا ان کی نماز نہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قراءۃ الامام قراءۃ اللہ، کہ جو امام کی قراءت ہے وہ مقتدیوں کی ہی قراءت. اب نماز ہو گئی. نماز کے بعد حضور علیہ السلام دوبارہ سواری کی طرف ہے. دیکھو 2 چیزیں ہیں. اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا تو یقین کرو قرآن سے تعلق نہیں ہے، اگر سمجھنا ہے کہ حضور نے مکہ سے بیت المقدس تک سفر کیسے کیا ہے، آپ سورت بنی اسرائیل کا مطالعہ کریں. آپ سورت بنی اسرائیل کو کیا کریں؟ سورت اسراء کا مطالعہ کریں. اس میں احادیث، اس میں دیکھیں اللہ کے نبی نے کیسے سفر کیا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیت المقدس سے آسمانوں تک اور وہاں گفت و شنید اللہ کے دربار میں کیا ہوئی، اس کے لیے آپ کو کون سی سورت؟ اس کے لیے آپ کو سورت بنی اسرائیل کا مطالعہ کرنا، آپ کو سورت نجم کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ اللہ نے وہاں کیسے گفتگو کی. اب آپ علیہ السلام پہلے آسمان پر پہنچے. پہلے آسمان پر پہنچے تو آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا. دوسرے آسمان پر پہنچے تو آپ علیہ السلام کا یحییٰ، زکریا اور عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. تیسرے آسمان پر پہنچے تو ادریس علیہ السلام نے. چوتھے آسمان پر ہارون علیہ السلام موجود تھے. اور 5ویں آسمان پر موسیٰ علیہ السلام. اور 6 پر جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام. اور 7ویں پر جو ہے آپ علیہ السلام کا استقبال باقی نبیوں نے کیا. اب سارے انبیاء موجود ہیں. اور اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان سے شروع کر رہے ہیں. سبحان کا مطلب پاک ہے وہ ذات. کیا مطلب ہے پاک ہے وہ ذات؟ ایک تو ذہن میں آ رہا ہے ہر عیب سے پاک ذات ہے. اب ہم نے یہاں سے جھنگ جانا ہو، گاڑی نہیں ہے تو رکشہ پکڑو موڑ پہ، موڑ سے گاڑی پکڑو جنگ میں جہاں آگے جانا ہے پھر وہاں سے رکشہ پکڑو. ایسا سفر ہوتا ہے نا. لیکن اللہ پاک کیسے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے بغیر وسائل کے اپنے حبیب کو مکہ سے بیت المقدس لیلاً راتوں رات پہنچایا. راتوں رات جس نے بھی اللہ کو پایا ہے راتوں کو پایا ہے. آج ہمارے نوجوان طبقے کی راتوں تو نیٹ پر گزر رہی ہوتی، نوجوان طبقے کی راتیں تو پتہ نہیں کن وادیوں میں گزر رہی ہوتی ہیں. لیکن جس نے جو بھی ولی بنا، جو بھی کتب بنا، ابدال بنا، اس نے اللہ کو پایا ہے تو راتوں کی تاریکیوں میں پایا. سردی کی لمبی راتوں میں بھی اگر کوئی بندہ تہجد نہیں پڑھ سکتا وہ کب پڑھے گا؟ تو حضور علیہ السلام 7ویں آسمان پر پہنچے. وہاں ایک روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کی. دوسری روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے. بیت اللہ اوپر بنا ہوا ہے، اس کے لوگ طواف کر رہے تھے. تو آپ علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا یہ کون بزرگ ہے؟ بتایا گیا یہ آپ کے دادا ابراہیم ہے. حضور علیہ السلام چل کر گئے، مسافہ کیا، برکت کی، انہوں نے دعا دی. اس سے یہ پتہ چل گیا کہ بڑوں کے ادب احترام میں چل کر جا کر ان سے ملاقات کریں. تو حضور علیہ السلام جب 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا، منتہا کا مطلب ہوتا ہے اینڈ، آخری کنارہ، جب وہاں پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اب آگے میں نہیں جا سکتا. اللہ کے پیارے رسول اب آگے آپ نے جانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر آگے عرش پر پہنچے، اللہ سے ملاقات ہوئی. جبرائیل اللہ پاک ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں اخلا نعلیک
कोहे तूर पर जाते हुए कि अपने जूते को उतार कर आइए, ये मुकद्दस वादी है, मुकद्दस पाक जगह है। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम लकड़ी का जूता पहने हुए हैं। जब अर्श पर पहुंचे, उतारने लगे, हुजूर अल्लाह पाक फरमा रहे जूते को उतारिए नहीं, जूते के साथ ही ऊपर आ जाए, जूते के साथ ही ऊपर। अब देखो हुजूर अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सारी बातें हुई। अब जब बंदा किसी के यहाँ मिलने जाता है तो क्या होता है, वापसी पर बंदा क्या करता है, उसको सारा अपना घर विजिट करवाओ, इसको दफ्तर विजिट करवा दो, इसको अपनी दुकान भी दिखा दो, ऐसे होता है ना। तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम मिराज के लिए गए, अल्लाह पाक ने जन्नत की भी सैर करवाई, जहन्नम की भी सैर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो जहन्नम में देखा, जन्नत में देखा, और आखिर में आते हुए जब अब अलविदा हो रहे, क्या होता है, इसको गिफ्ट दे दो। तो अल्लाह के नबी जब तशरीफ लेकर आ रहे हैं, अल्लाह पाक ने नमाज का तोहफा दिया। जब हमारे यहाँ कोई तोहफा मिलता है, उसको ऊपर जोड़ कर रखते हैं, उसको बचा कर रखते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम इमामुल अंबिया को तोहफा दिया जा रहा है, अहकमुल हाकिमीन तोहफा दे रहे हैं अल्लाह, और आज उस तोहफे की देखो कितनी हम कदर कर कि नमाज जैसी अहम इबादत। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जहन्नम की सैर की। सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा जहन्नम के अंदर एक इंसान है, उसके सर पर फरिश्ता पत्थर मारता है, सर उसका कुचला जाता है, पत्थर दूर जा गिरता है, फरिश्ता उस पत्थर को उठाने जाता है, वापस आता है, उसका सर वैसे बराबर ठीक हो जाता है, दोबारा पत्थर मारता है। आप अलैहिस्सलाम ने जिब्रील से पूछा ये कौन है? जिब्रील अर्ज करते अल्लाह के प्यारे रसूल, ये वो बंदा है जो इशा की नमाज पढ़े बगैर सो जाता। फिर आगे गए, हुजूर ने देखा नंगे मर्द हैं, नंगी औरतें हैं, और उनको नीचे से आग जला रही है। आपने पूछा ये कौन है? हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज की गई या रसूलल्लाह, ये रोजा ना रखने वाले लोग हैं। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम आगे गए, तीसरी जगह पर आपने देखा कुछ नंगे मर्द, कुछ नंगे औरतें हैं, तंदूर के अंदर है, और आग के शोले उनको ऐसे तंदूर के मुंह तक लेकर आते हैं। फिर वो आग के शोले नीचे जाते हैं, कितनी गहराइयों में जा गिरते हैं। आपने पूछा है जिब्राइल ये कौन है? बताया कि अल्लाह के प्यारे रसूल, ये जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरतें। फिर आप अलैहिस्सलाम ने आगे जाकर देखा कि एक इंसान है, वो फरिश्ते के हाथ में कैंची है, जो उसको यहाँ से डालता है, यहाँ तक चीर देता है उसकी बाछी। आपने पूछा ये कौन है? आपको अर्ज की कि अल्लाह के प्यारे रसूल, ये वो आपकी उम्मत के फसादी खतीब है, जिन्होंने आपकी उम्मत के अंदर दरारें डाली, जिन्होंने मसले की इख्तलाफात को उजागर किया, जिन्होंने उम्मत को तोड़ा, ये वो आपकी उम्मत के फसादी खतीब हजरात। फिर आप अलैहिस्सलाम आगे तशरीफ ले गए, आपने देखा कि एक शख्स है, आग के अंगारे खा रहा है। आपने पूछा ये कौन है? अर्ज की गई अल्लाह के प्यारे रसूल, ये यतीम का माल खाने वाला, हराम खाने वाला, धोखे की कमाई खाने वाला, ये वो बंदा है जो हराम दुनिया के अंदर खाता था, आज उसी हराम को अंगारों की शक्ल में इसके सामने रखा गया, अंगारे खा। फिर आप अलैहिस्सलाम आगे गए, आप अलैहिस्सलाम ने देखा एक बंदा बैठा हुआ है, उसके पास बड़ा वीआईपी खाना पड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब उसके एक गली सड़ी लाश पड़ी हुई है, गोश्त के लोथड़े, और वो शख्स गोश्त के लोथड़े खा रहा है, लेकिन वो क्या नहीं, वो वीआईपी खाना नहीं खा रहा। आपने पूछा ये बंदा कौन है? आपको बताया गया ये वो बंदा है जो दुनिया के अंदर लोगों की गीबत किया करता था, मुसलमानों इंसानों का गोश्त खाया करता था, ये गीबत में मुब्तला था। फिर आप अलैहिस्सलाम आगे तशरीफ ले गए, आप अलैहिस्सलाम ने देखा एक शख्स है, उसका गुंबद इतना बड़ा पेट है, उसके अंदर सांप है, जो सांप नजर आ रहे, उसको डस रहे, खा रहे अंदर से। आपने पूछा ये कौन है? अर्ज की गई अल्लाह के प्यारे रसूल, ये सूद खाने वाले। अगली जगह पर आप अलैहिस्सलाम गए, आपने देखा कुछ लोग हैं, उनके धड़ तो इंसानी है, लेकिन उनके जो चेहरे हैं सुअर की तरह है। आपने पूछा ये कौन लोग हैं? अर्ज की गई अल्लाह के प्यारे रसूल, दुनिया के अंदर झूठी गवाही देने वाले ये। आज कैसे धड़ल्ले के साथ झूठ बोल देते हैं, झूठी गवाही दे देते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जहन्नम की भी सैर की, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जन्नत की भी सैर की। जब जन्नत की सैर की बारी आई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दाखिल हुए, सबसे पहले हसीन लड़की जन्नत की आप अलैहिस्सलाम ने देखा, उसने सब्ज जूता पहना हुआ है, वुजू कर रही है, और उसका जूता भी तस्बीह अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। आपने पूछा तुम कौन हो बेटी, तुम कौन हो? अर्ज की अल्लाह के प्यारे रसूल, मैं आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब की बीवी। फिर आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि ए बिलाल, तुम्हारी कदमों की आहट जन्नत में सुनाई दे रही है। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा
जिब्रील क्या बिलाल क्या अर्ज कर रहे हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल और तो मुझे कोई अमल पता नहीं, लेकिन दो वुजू के बाद 2 रकात नफल पढ़ लेता हूँ। हमें पता है बिलाल, आपको मक्का की गलियों में भी घसीटा जाता था, आप कहते थे अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हमें पता है आपको तपती रेत पर भी लिटाया जाता था, आप फिर भी कहते थे अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हमें पता है आपने लाजवाल कुर्बानियां दी हैं, आपने अपने जिस्म की भी कुर्बानियां दी, जो माल था उसकी भी कुर्बानियां दी है। उन कुर्बानियों का सिला अल्लाह ने ये दिया, चलते दुनिया में कदमों के आड़ जन्नत में सोए। तो हजूर ने वहां जन्नत जहन्नम की सैर की। फिर जब वापस तशरीफ लाए, 50 नमाजें लेकर आ रहे। अब 50 नमाजें, जिब्रील मूसा अलैहि सलाम ने मुलाकात की, कितनी लेके आ रहे हैं भाई? 50 नमाजें। मूसा अलैहि सलाम ने क्या अर्ज की, अल्लाह के प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्मत नु 2 ढई है ना, कोई ना है पढ़िया, फजर की 2 रकत, असर की 2 रकत, लिहाजा आपकी उम्मत भी शक्कत में पड़ जाएगी, 50 नहीं पड़ेगी। आप अलैहिस्सलाम वापस कम हो गई, आप 45 हैं, 40 हैं। देखो ये एक ही दफा कम हो सकती थी, 50 पर 5 कर दी, एक ही दफा हो सकती थी, लेकिन बार बार 5 कम होते होते 5 पर आ गई। ये नमाज की अहमियत को बताया जा रहा है। जब हजूर अलैहिस्सलाम 5 बच गई, मूसा अलैहिस्सलाम करे अभी भी कम करवाओ, मैं नहीं काम करवानी, अब जो पढ़ेगा उसको अजर व सवाब मिलेगा। अल्लाह ने सदा दी, अल्लाह ने निदा दी, ए मेरे हबीब, जो पढ़ेगा 5 में सवाब उसको 50 का ही दो। तो आज देखो हजूर शब मेराज का सबसे बड़ा गिफ्ट नमाज है, अल्लाह के नबी की आंखों की ठंडक है। जो इलत कुर्रत ऐनी फी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। फरमाया नमाजी आदमी वुजू करके घर से निकला, एहराम बांध के हज को जा रहा। अल्लाह के नबी आखिरी गुजारिश, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम किसी मौके पर नमाज को नहीं छोड़ा, बीमारी की हालत में, सफर में, हजर में, मदीने में, मक्के में, कभी नमाज को नहीं छोड़ा। आज किसी को नमाज का तू वहां भी होता पियो यार, तू कड़े मसलक नवाल है, नमाज पढ़ो, दाढ़ी रख लो तो वहां भी होना, थोड़ी सी शलवार सुन्नत के मुताबिक टखनों से नंगी कर लो, वहां भी। ओ भाई दीन असल सीखे हम, दीन असल क्या है? मुआशरत है, मुआमलात है, अखलाकियात है। दीन को हमने मस्जिद तक महदूद किया है, बाकी सारी बाहर की जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारे। तो हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं। कैसे तशरीफ लाए नमाज के लिए? एक कंधे अबू अब्बास रज़ी अल्लाह तआला का कंधा है और एक तरफ हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला का कंधा है। आका करीम ने ऐसे दोनों हाथ मुबारक दोनों के कंधों पर रखे हैं और पूरा पांव जमीन पर नहीं है, बल्कि ऐसे पंजों के सहारे आप मस्जिद में आए। अबू बकर सिद्दीक की इक्तदा में जमात के साथ नमाज, हजूर इस हालत में भी नमाज पढ़ रहे हैं, सही सालिम ठीक ठाक, हट्टे कट्टे, नमाज का टाइम नहीं। इसलिए भाइयों, शबे मेराज का सबसे बड़ा पैगाम, नमाज किसी हाल में न छूटे, सफर में, हजर में, यही पढ़ लें, आगे क़यामत के दिन पहला हिसाब किताब ही नमाज का है। नमाज ठीक, सारे अमाल ठीक, नमाज बुरी तो सारे अमाल ही बुरे निकलेंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कुरान और हदीस को सीख कर, समझ कर, उन पर अमल करने की तौफीक अता।